ناظرین، سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی ثالثی میں امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان مذاکرات اس وقت جاری ہیں۔ پاکستان میں میزبان ہے برگن اسٹاک وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وفد سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور فیلڈ مارشل سے سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک دوسرے سے گلے بھی ملے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہماری اسکرین پہ۔ مزمل صاحب، وہ وقت آ گیا فی الحال جس کی ابھی سب سے زیادہ پوری دنیا کی نظر جس پر ٹکی تھی، اور محسن نقوی صاحب نے کوئی جادو کیا ہے۔ کل ایران جا کے تہران جانے کے بعد جو حالات اچانک سے بدلے ہیں، کیونکہ ہمارے بھی جو صحافی تھے جو سوئٹزرلینڈ میں موجود تھے، پوری دنیا سے صحافی تھے، وہ تو واپسی کا رخ کر رہے تھے، ٹکٹس بھی بہت سے صحافیوں نے کرا لی تھی، لیکن صورتحال اکثر ہمیں تبدیل ہوتی نظر آئی، اور وہ بھی محسن نقوی صاحب کی وجہ سے جو تہران گئے اور صورتحال بدلی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شیورٹیز، کیا گارنٹیز جو ہیں وہ دی گئی؟ دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ تو ایران اور امریکہ کو پاکستان نے دوبارہ ایک میز پر بٹھا دیا ہے۔ جی، ان کے آپس میں براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان ثالثی کے طور پر موجود ہے۔ لاسٹ ٹائم پاکستان نے یہ کام اسلام آباد میں کیا تھا، آپ کو یاد ہے، جب جے ڈی وینس یہاں آئے تھے اور کالیباف تھے، اس کے بعد جے ڈی وینس یکدم مذاکرات چھوڑ کر واپس امریکہ چلے گئے تھے کہ ہم نے اپنی بیسٹ آفر دے دی ہے اور میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا اس پر ایرانینز نہیں آئے تھے کہ ان کو تھا کہ پہلے مرحلے میں جے ڈی وینس صاحب کا رویہ ٹھیک نہیں، اور پھر ڈیل سائن بھی ہو گئی جس طرح سے ہم نے دیکھا۔ اب یہ بہت مشکل سے دونوں ملک ایک میز پر بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ مذاکرات 16 گھنٹے چلتے ہیں، 16 دن چلتے ہیں، 5 منٹ چلتے ہیں، 5 گھنٹے چلتے ہیں، یہ تو دیکھا جائے گا۔ ٹائم ٹیکنگ پروسیس تو ہے فور شور، کیونکہ 14 پوائنٹس ہیں۔ ایرانین ڈیلیگیشن میں ان کے سارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس موجود ہیں، امریکنز بھی اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو لے کے گئے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں سب ورکنگ گروپس بھی وہاں موجود ہوں گے جو آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے۔ لیکن ایک بات بہت اچھی ہے جو جے ڈی وینس صاحب نے کہا ہے، وی لو پاکستان، اور میرے خیال میں جن لوگوں کو پاکستان کے رویے سے بہت تکلیف تھی، جو انڈیا کو وی لو پاکستان، جے ڈی وینس کا جو فکرہ ہے وہ بہت چبھا ہوگا۔ لیکن بہرحال اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے، اور پاکستان کی جو عزت ہے پوری دنیا اس کو پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اٹس اے گولڈن آور فار پاکستان، پاکستان کا سب سے سنہرا گھنٹہ ہے یہ ہے، اور پاکستان کے لیے بہترین دور ہے۔ اور ٹھیک محسن نقوی صاحب گئے فیلڈ مارشل صاحب کا میسج لے کر کہ آپ لوگ سوئٹزرلینڈ جائیں، اور میرے خیال میں پاکستان کے اس میسج کے بعد ایرانینز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سوئٹزرلینڈ جائیں گے، اور پھر امریکنز بھی سوئٹزرلینڈ آ گئے اور اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ تو اب ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں، جن میں لیبنن بہت بڑا ایشو ہے کہ لیبنن کو کیسے سیٹل کرنا ہے۔ ایک لیبنن کا سیز فائر ایشو ہے، دوسرا جو علاقہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے وہاں سے اسرائیل کی وڈرال ہے، وہاں کوئی ایک ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سیز فائر ہو جائے اور اسرائیل وڈرا نہ کرے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اسرائیل کا وڈرال کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ وہ وہاں سے دریا سے واپس چلا جائے۔ تو ایک تو میرے خیال ہے آج سب سے ٹاپ پہ، اب ایرانین مسائل اتنے ٹاپ پہ نہیں رہے، زیادہ بڑا مسئلہ لیبنن والا رہ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کافی حد تک نیوکلیئر پہ بھی ایرانین اور یو ایس انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، کافی حد تک جو ہے سینکشنز پر بھی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، جو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے جس چیز پر انڈرسٹینڈنگ موجود نہیں ہے وہ لیبنن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے ہی جے ڈی وینس صاحب نے نیتن یاہو اور اسرائیل کے خلاف ایک بڑی پبلک سٹیٹمنٹ دی، جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری آف دی یونائٹڈ، وہ سٹیٹمنٹ تھی ان کی، اور تھی بھی میرے خیال سے 40 منٹ سے زیادہ کی، جس میں انہوں نے اچھا خاصا سنایا تھا نیتن یاہو کو۔ لیکن اسرائیل کا ہمیشہ سے پریشر رہا ہے لیکن ہسٹری آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس میں کبھی پبلکلی ایسے اسرائیل کو نہیں کیا گیا، جو جے ڈی وینس نے کیا اس سے ان کی گڈ ول میں اضافہ ہوا۔ میرے خیال میں ایرانینز کے ساتھ جب وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو جے ڈی وینس کوئی اسرائیل کا بیگیج لے کر نہیں بیٹھے ہوں گے، انہوں نے اپنی پبلک پوزیشن اسرائیل سے کافی ڈسٹنس پہ کی ہے، جس کا ان کو ایڈوانٹیج ان مذاکرات میں ضرور ہوگا۔ اور پاکستان کا اپنا ایک رول ہے، وہ رول پاکستان کا نظر آ رہا ہے، وہ رول ایرانینز پیس کے لیے فور شور،
دیکھیں جی ایرانینز بھی پاکستان کے ذریعے بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں محسن نقوی صاحب ایران گئے ہیں, صرف پاکستان ہی ان کو سوئٹزرلینڈ لا سکتا تھا, کوئی اور ملک ان کو سوئٹزرلینڈ نہیں لا سکتا تھا. اور امریکنز کو یہ بات پتہ ہے, اسی لیے جے ڈی وینس بار بار کہہ رہے ہیں وی لو پاکستان, اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی پاکستان کی بار بار تعریف کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ ایران کو کوئی نہیں منا سکتا تھا, اور جو کام پاکستان نے کیا ہے وہ دنیا کا کوئی ملک اور نہیں کر سکتا تھا. میرے خیال میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کے چہرے پہ جو آپ کو مسکراہٹ نظر آ رہی ہے وہ ایک کامیابی کی مسکراہٹ ہے کہ انہوں نے جو امن کا بیڑا اٹھایا تھا, اور اس کا سہرا آپ نے سر لیا ہے. پوری دنیا کی نظریں مزمل صاحب اس پہ, اسی جنگ کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا, آئل کی پرائسز, انفلیشن, پورے ممالک اس طرح سے ڈسٹرب تھے. صورتحال تو ہمارے سامنے ہے اور فور شور پاکستان کو انجوائے کرنا چاہیے اس مومنٹ. بالکل, اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہو گیا ہے. دیکھنے والی بات ہے کہ اب جو ایران اور امریکہ کے براہ راست مذاکرات ہوتے ہیں ان میں کیا بریک تھرو ہوتا ہے. کیا یہ جے ڈی وینس صاحب 1 یا 2 دن بعد واپس چلے جاتے ہیں اور کالیباف بھی واپس چلے جاتے ہیں اور کوئی ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات 8-10 دن رہتے ہیں اور یہ ساری لیڈرشپ پھر دوبارہ سوئٹزرلینڈ اکٹھا ہوتی ہے 10 محرم کے بعد, یا اس کے بعد یہ جو ہے اسی دفعہ میں یہ کوئی زیادہ بڑا بریک تھرو کر سکتے ہیں اور یہ لمبے چل جاتے ہیں 2-4 دن. یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ دونوں میز پر بیٹھتے ہیں تو چیزیں کیسے آگے چلتی ہیں اور ایک ایک پوائنٹ کو کیسے آگے لے کے چلا جاتا ہے. لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ایران اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھا لینا ہی کافی ہے. نتیجہ خیز ہوں گے, نتیجہ خیز ہوں گے. ایران بھی اس وقت جو ہے, دیکھیں ایران سینکشنز کی لفٹنگ چاہتا ہے, وہ 60 دن کی ان کی سینکشنز کی لفٹنگ موجود ہے. وہ چاہیں گے کہ یہ یہاں تو پرماننٹ ہو جائے, نہیں تو یہ ایکسٹینڈ ہو جائے. لہذا میرا خیال ہے کہ اگر لیبنن والا مسئلہ تھوڑا بہت حل ہو جاتا ہے اور امریکنز لیبنن کا کوئی ایسا سولوشن ایرانینز کو دینے کے قابل ہو جاتے ہیں جو ایرانینز کو اور حزب اللہ کو قابل قبول ہو, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ان مذاکرات کی کامیابی کے زیادہ امکانات ہیں. اگر لیبنن پہ ایک سٹینڈ آف ہو جاتا ہے یا ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو پھر مجھے ان مذاکرات کے لیے زیادہ امید نظر نہیں آتی ہے, کیونکہ زیادہ بڑا مسئلہ ایران نے اب لیبنن کا بنا لیا ہے کہ لیبنن کا پہلے مسئلہ حل ہونا چاہیے. لیکن مزمل صاحب اسرائیل تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, لیکن اسرائیل امریکہ کے بغیر بھی کچھ کرنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں انہوں نے سیز فائر کیا ہی ہے نا امریکن پریشر, شدید آنکھیں دکھائی ہیں امریکہ نے اسرائیل کو. میرا خیال ہے وہ اس لیے بھی تھا کہ تب تک امریکہ شاید سختی سے نہیں کہہ رہا ہوگا اور امریکہ کا موقف ہوگا کہ شاید ایران اتنی سختی نہ کرے MOU کے بعد اور وہ مان جائے ایران اور ادھر لیبنن چلتا رہے اور ہم ایران کے ساتھ بات چیت کر لیں. لیکن جب ایران نے بہت فرم سٹینڈ لیا ہے, شاید امریکہ کو ایران کے اتنے فرم سٹینڈ کی توقع نہیں تھی. ان کا خیال تھا کہ جب ہم سینکشنز ویو آف کریں گے, جب ہم MOU سائن کریں گے تو ایرانینز لیبنن پہ تھوڑی لچک دکھا دیں گے اور چند دن گزر جائیں گے, پھر چند دن گزارے جا سکتے ہیں. لیکن جب ایرانینز نے آبنائے ہرمز بھی بند کی اور سوئٹزرلینڈ آنے سے بھی انکار کیا تو میرے خیال ہے امریکنز کو یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں, وداؤٹ لیبنن یہ نہیں ہوگا. اسی لیے میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اسی کے بعد اسرائیل کا سیز فائر بھی ہوا اور اسی کے بعد اسرائیل کے خلاف جو گفتگو کی گئی جے ڈی وینس کی, وہ ایرانینز کو پیسیفائی کرنے کے لیے تھی, ان کو منانے کے لیے تھی تاکہ ان کو کسی نہ کسی طرح منایا جا سکے. انٹرنیشنل میڈیا بھی اسی پر بات کر رہا ہے کہ ایران بیسیکلی اسٹرانگ پوزیشن پر ہے, اور جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے میں تمام نکات فی الحال ہمارے حق میں ہیں. اور رپورٹس بھی یہ کہتی ہیں کہ ایران نے پچھلے 5 دن میں 18 ملین بیرل کروڈ آئل کو ایکسپورٹ کیا ہے, جو کہ فور شور ان کے فیور میں جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے بہت سارا آئل سٹور کیا ہوگا, اس کی وجہ ہے کہ وہ آپ تیل کے کنویں بند تو نہیں کر سکتے تو, اور لیکن نیول بلاکٹ تھا اور وہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارا آئل تو انہوں نے خرق میں اور ہر جگہ جو ان کی سٹورنگ کیپیسٹیز تھیں وہاں پہ سٹور کیا ہوگا, اور سب کا خیال تھا کہ نیول بلاکٹ کی وجہ سے آئل کی ان کی جو سٹوریج ہے وہ فل ہو چکی ہے. تو چونکہ ان کی سٹوریج فل ہے تو اب وہ ایک دم انہوں نے سٹوریج سے نکال کے ایکسپورٹ ہی کرنا تھا. تو میرا خیال ہے انہوں نے میکسیمم شپس بہت تھوڑے عرصے میں نکالنے کی کوشش کی ہے. یہ اب وہ جب ان کی سٹوریج ختم ہو جائے گی تو پھر جو وہ روز کی ان کی پروڈکشن ہے اس کے مطابق ایکسپورٹ آ جائے گی. ابھی تو انہوں نے بہت سٹور کیا ہوگا کیونکہ بلاکڈ تھا,
اور وہ بلاکٹ ختم ہونے کی وجہ سے ان کو جو سٹوریج ہے اس کو وہ اب خالی کر رہے ہوں گے تاکہ اس سٹوریج کو خالی کیا جا سکے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ تو وہ سٹور کیا ہوا آئل ہے جو وہ بیچ رہے ہیں. اب روزانہ ایک دفعہ سٹوریج خالی ہو جائے گی تو جو روزانہ کا وہ نکالیں گے وہ بیچیں گے. ویسے بھی ان کا سب سے بڑا بائر تو چائنا ہے اور وہ سب سے چائنا بھی اپنا 50% جو ہے ایران سے لیتا ہے اور ایران اپنا 90% چائنا کو بیچتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے, لیکن ٹیکنیکل بات ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ پاکستان ایران سے کتنا تیل لے سکتا ہے اور ہمیں ایران سے کیا سستا تیل مل سکتا ہے, اور پاکستان اور ایران کیا بائی روڈ تیل لینے کی بات کر سکتے ہیں یا ہمارے چاہ بہار سے یا خرق سے ہم گوادر تیل لا سکتے ہیں. تو یہ باتیں اب دیکھی جائیں گی. ایک تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک تو سوئٹزرلینڈ میں میلہ سجا ہوا ہے, دوسرا میلہ جو ہے وہ ایجپٹ میں سجا ہوا ہے. وہ ایجپٹ والا جو میلہ ہے وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں. یہ سوئٹزرلینڈ والے میلے میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر موجود ہیں. جو ایجپٹ والا میلہ ہے وہاں پر سعودیہ کے فارن منسٹر, ترکی کے فارن منسٹر, ایجپٹ کے فارن منسٹر اور پاکستان کے فارن منسٹر اکٹھے بیٹھے ہیں. وہ بھی کوئی کم اہم معاملہ نہیں ہو رہا. بالکل ایسے ہی وہ کوارڈ وہاں پہ بھی ایک 4 ملکوں کا اتحاد جو ہے وہ ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے, اور وہ اتحاد جو ہے وہ اس خطے کے لیے بڑا اہم ہے, بہت امپورٹنٹ. کیونکہ آپ دیکھیں ٹرکی بھی ملیٹریلی ایک طاقت ہے, ایجپٹ کی فوج بھی بڑی ہے, پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے, سعودی عرب ایک معاشی طاقت ہے. یہ چاروں بڑے مسلم ممالک ہیں جو اگر آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں یا اکٹھے چلنے کا کوئی راستہ نکالتے ہیں اسٹریٹجیکلی اور اکنامکلی, تو اس کے بھی دنیا پہ بڑے اثرات ہوں گے کہ یہ 4 ملک آگے کیا راستہ نکالتے ہیں. ابھی تک تو یہ 4 ملک ایران کی صلح کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور ایران امریکہ صلح کے لیے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا. اب یہ اپنے اس 4 ملکی اتحاد کو آگے کیا شکل دی جاتی ہے, اس کی ڈیفنس کی شکل نکلتی ہے, اس کی اکانومی کی شکل نکلتی ہے, اس کی اسٹریٹجک شکل نکلتی ہے. یہ 4 کا اتحاد 4 کا ہی رہتا ہے یا اس میں 5واں کوئی ایڈ آن ہوتا ہے, یہ بہت بڑے فیصلے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ جو 4 مسلم ممالک ہیں, ٹرکی, پاکستان, سعودی عرب اور ایجپٹ, یہ بڑے مسلم ممالک ہیں, اور یہ چاروں جب مل کر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ مسلم دنیا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوگا, اور وہ اسرائیل کے لیے اور دنیا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوگا. دیکھنا ہے کہ یہ جو اب ایجپٹ والا اجلاس ہے اس کا اعلامیہ بھی کیا آتا ہے اور وہاں سے آگے ہمیں کیا خبریں اور خط و خال ملتی ہیں. وہ سوئٹزرلینڈ سے کم اہم میلہ نہیں ہے, میں اس کو بھی سوئٹزرلینڈ جتنا اہم میلہ ہی سمجھتا ہوں, اور اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کی وہاں پریزنس جو ہے وہ بڑی ضروری تھی. اسی لیے پاکستان کے فارن منسٹر جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہیں, وہ ایجپٹ میں موجود ہیں, کیونکہ ہم ایجپٹ کو بھی مس نہیں کرنا چاہتے تھے. اور جلدی متوقع ہے بہت اہم فیصلے بھی وہاں سے ایجپٹ سے. دیکھیں یہ 4 ملکوں کے اتحاد کو آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں تو مسلم نیٹو کہا جاتا ہے, بلکہ اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو سنی نیٹو کہتی ہے, مسلم نیٹو کہتی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مسلم نیٹو مارز وجود میں آ رہا ہے. یہ 4 ملک جو ہیں یہ آپس میں ڈیفنس تعاون کر سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب کا تو پہلے ہی ایک ڈیفنس کوآپریشن موجود ہے. اگر اس ڈیفنس کوآپریشن میں ٹرکی اور ایجپٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا ڈیفنس کوآپریشن ہو جائے گا جس میں جو 4 ملکوں کے حوالے سے ہوگا. اس سے پہلے ایسا بڑا ڈیفنس کوآپریشن ہم نے نیٹو کا ہی دیکھا ہے. تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ 4 ملک آگے ڈیفنس میں, اکانومی میں کیسے تعاون کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور کیا اس تعاون کی آگے شکل کیا بنتی ہے. کیونکہ ٹرکی اور سعودی عرب کے اب تو تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن ماضی میں اچھے نہیں رہے ہیں, اور جنرل سیسی کے حوالے سے بھی بات ہے. یہ اب 4 ملک جو اس ایران جنگ میں اکٹھے ہوئے ہیں, پہلے ان کے اتنے اکٹھے ہونے کی کوئی شاندار ماضی موجود نہیں ہے. اب یہ اکٹھے ہوئے ہیں حالات کے پیش نظر, اب یہ آگے کیسے چلتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے والے اتحاد میں ایران کو شامل ہونا چاہیے, لیکن بہت سارے لوگوں کی رائے ہے فیوچر میں یو نیور نو کہ ہم دیکھیں کہ ایران اس میں شامل نہیں کیا جائے گا, کیونکہ جی سی سی کی پالیٹکس ایسی ہے کہ اگر شامل ہونا چاہے گا تو قطر ایک کینڈیڈیٹ ہے اس میں شامل ہونے کے لیے, لیکن کیا سعودی عرب اس میں قطر کو آنے دے گا یا یہ اتحاد یہ 4 ملکوں تک ہی محدود رہے گا. تو بہت سارے اس 4 ملکی اتحاد کے حوالے سے بھی فیصلے ہونے ہیں,
اور ہم دیکھیں گے کہ یہ اتحاد بھی آگے کیا اس کا کوئی سربراہی اجلاس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے صرف وزرائے خارجہ کے اجلاس ہوئے ہیں، ابھی ان 4 ملکوں کا کوئی سربراہی اجلاس نہیں ہوا۔ کیا یہ 4 ملکوں کا کوئی سربراہی اجلاس بھی آگے ہو سکتا ہے، یہ دیکھنے والی بات۔ بالکل ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں مزمل صاحب، بریک کے بعد ہمیں ساجد طاہر صاحب بھی جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔